دیکھو تمہارا بايزيد یزید دا ابا، ہاں یہ بھی 261 ہجری میں مرا ہے، اور ہمارے امام مسلم بھی 261 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے، ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی کنیت ہے ابو الحسین، ہاں، اور تیرے بابے کی کنیت ابو یزید، اور اس سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا وہ، اور جعفر کے مرید تو آج یزید نہیں رکھتے اپنے بچوں کے نام۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر اس طور پر ٹارگٹ کیا ہے کہ ان کی کنیت ابو یزید تھی، تو میں تمہیں بتاتا چلوں کہ یزید سے نہ ہمیں کبھی محبت تھی، نہ ہمیں محبت ہوگی، نہ ہی ہم اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے ہیں۔ یقینی طور پر ہم اپنے بچوں کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن رضی اللہ عنہ رکھنا پسند کرتے ہیں، یا حضرت علی رکھنا پسند کرتے ہیں، یہی ہمیں بھی پسند ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر صرف تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں یزید نام کا ایک ہی بندہ گزرا ہے، تو یہ تمہاری کم علمی اور جہالت ہے، کتابوں سے دوری ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف تم جو اس والے یزید کی نسبت کر رہے ہو کہ جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور اہل بیت اطہار کی توہین کی ہے، تو یہ تمہارا نظریہ ہے، اور آپ ہمارے نظریے کے مطابق پوچھو تو پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم جاؤ طبقات ابن سعد پڑھو، اور وہاں پر دیکھو کہ حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ یہ تمہارے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں، فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، نام ہے یزید بن ابو سفیان، اور صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں۔ اور جنگ حنین کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت بھی آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ پوری عبارت تمہارے سامنے موجود ہے طبقات ابن سعد کے اندر، کہ صحابی رسول کا نام بھی حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اگر تم نے بخاری پڑھی ہے، اگر تم نے مسلم پڑھی ہے، تو بخاری، مسلم، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ایک راوی کا ذکر آتا ہے، جس راوی کا نام ہے امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سامنے تمہارے بخاری کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس میں ایک راوی کا نام ہے یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 3000 حدیثوں کے حافظ گزرے حضرت یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت انس بن مالک جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص رہے، حضور کے بڑے قریب رہے، ان کے شاگرد ہیں یحییٰ بن سعید اور سلمان۔ ان دونوں سے اکتساب فیض حاصل کیا حضرت یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ صرف تمہارا نظریہ ہے کہ اپنے نظریے کے مطابق تم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی نسبت اس یزید کی طرف کر دی کہ جس یزید کو نہ ہم پسند کرتے نہ تم پسند کرتے ہو۔ لیکن اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ لگتا کہ صحابی رسول کا نام بھی یزید ہے، جو حضرت یزید بن ابو سفیان کے نام سے مشہور، فتح مکہ کے دن حضور پر ایمان لائے، اور ایک تابعین ہے، یعنی حضرت انس بن مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں حضرت یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 3000 حدیثوں کے حافظ ہیں، اور بخاری کے اندر اس راوی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے نسائی میں اس راوی کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بھی سیاح ستہ کی کتابوں میں ان راوی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو صرف اور صرف اولیاء اللہ کی گستاخی نے تمہیں اتنا پاگل کر دیا، اتنا پاگل کر دیا کہ نہ تم سمجھتے ہو، نہ تم مطالعہ کرتے ہو، نہ تم تحقیق کرتے ہو، بس آ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الزام لگا دینا اور کہنا کہ حضرت ابو جعفر صادق، حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، اور امام جعفر سے جو کوئی ان کا واسطہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو میں کہا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ تمہارا اگر کوئی واسطہ ہوتا ہے اہل بیت سے یا امام جعفر صادق سے، تو تم کبھی بھی اس طرح سے کسی ولی کی گستاخی نہیں کرتے۔ اور بے شک حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی واسطہ رہا، ان سے محبت رہی، ان سے جو ہے وہ روحانی تعلق رہا، اور اہل بیت سے بھی روحانی تعلق ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور یہ جس طرح سے اولیاء اللہ کے اندر ستارہ چمک رہا ہے، اس طرح سے تا قیامت چمکتے رہیں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تمہیں بغض اولیاء اللہ نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم جنت کے راستے پر چلتے ہو، تم جہنم کے راستے پر چلنا شروع ہو چکے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ تم جیسے فتنہ لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہدایت کے راستے پر